اندھیری رات میں روشن چراغ۔ بلا شبہ وہ اندھیری رات میں روشن چراغ تھے، تیز دھوپ میں سکون کی ٹھنڈی چھاؤں تھے، بہادری کا استعارہ تھے۔ ایک بار ضرورت سے زیادہ کچھ تلخ و شیریں بول دیا تو جماعت کی امارت سے رخصت ہوئے۔ وہ اپنے وقت پر رخصت ہوئے، لیکن سمجھا یہی گیا کہ اس بیان کے سبب دوبارہ منتخب نہ کیا گیا۔ لیکن سید کا یہ عالم رہا کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے۔ افغان جنگ بارے ببانگ دوہل کہا کہ افغان جنگ امریکی جنگ ہے، ہماری نہیں، اور پھر پچھلے دنوں وزیر اعظم بھی کہہ اٹھے کہ ہماری جنگ نہیں۔ بلا شبہ یہ سید کی جیت تھی۔ آپ جماعت اسلامی کے امیر تھے اور انہی دنوں بیٹی کی شادی کے دن آ گئے۔ شادی ہوئی اور تحائف کی برسات بھی۔ فرصت ہوئی تو تمام مال اسباب لے کے جماعت کے بیت المال میں جمع کروا دیا کہ یہ تحائف جماعت کی امارت کے سبب ملے، کون سا ذاتی کمال تھا۔ حالانکہ بہت امکان تھا، بلکہ یقین تھا کہ بہت سے تحائف میں ایسی صورت نہ ہوتی۔ شادی کے کچھ دن بعد بیٹی آئی تو بتایا کہ ایک ہار یہ بھی ملا تھا، ہار لیا اور جا کے وہ بھی جمع کروا دیا۔ توحید کا عقیدہ بہت مضبوط تھا، شاید اسی لیے نڈر ہو گئے اور بے پناہ بھی۔ سچ یوں بولتے کہ سچ بھی رشک کر اٹھتا۔ ٹی وی انٹرویو میں اینکر بہت بات گھما کے پوچھ رہا تھا کہ جناب امریکی افواج حق پر ہیں یا طالبان؟ انہوں نے رائے دی اور دو ٹوک دی، پھر بھی مکرر سوال ہوا تو یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے، واضح امور میں کون سی دوسری رائے۔ جماعت اسلامی کے امیر بنے تو پہلا انٹرویو جماعت ہمارے دوست منصور اصغر نے کیا۔ وہ بار بار جماعت پر یہ کہہ کر تنقیدی سوال کرتے رہے کہ جماعت کے ناقدین یوں کہتے ہیں۔ آگے سے سید بادشاہ مسکرا کے کہتے، ہمیں جماعت اسلامی کے ناقدین سے پیار ہے۔ آپ ان کی زندگی کا آخری انٹرویو سن لیں تو آپ دیدہ ہو جائیں گے۔ ایک ملک گیر جماعت جس کے تحت اربوں کا سالانہ ریلیف ورک ہوتا ہو، جس جماعت کے ٹکٹ پر ممبران اسمبلی اور سینیٹر بنتے ہو، اسی جماعت کے وہ امیر رہے، وہ اپنے اثاثے ظاہر کر رہا ہے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو۔ کہا کہ چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ہاں البتہ قرضہ ہے جسے اتارنے کی استطاعت بھی نہیں۔ کوئی اگر ہمدردی رکھتا ہے تو رابطہ کر لے۔ یہاں کوئی کونسلر بن جائے تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ سیاست کے نام پر لوگ ارب پتی بن جاتے ہیں، لیکن یہ دینی طبقے کی ایمانداری اور اعلیٰ ترین اخلاقیات کا اظہار ہی تو ہے۔ ایک جماعت میں پوری زندگی گزارنے والا زندگی کی بنیادی سہولیات نہ پوری کر سکا۔ قرض ہے تو اتارنے کی استطاعت ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایسے مناظر کسی معجزے سے کم نہیں کہ جہاں سیاست عمارت کے حصول کا ذریعہ ہو۔ سیاست و دین یکجا ہوں تو ایسے ہی مناظر سامنے آتے ہیں۔ اگر سیاست کو واقعی دینی فریضہ سمجھ کر کیا جائے، یہی دینی سیاست کا خاصہ ہے۔ کاروبار کرنا، حلال ذرائع سے رزق کمانا ہر ایک کا حق ہے، وہ دیندار ہو یا کوئی اور، لیکن کمال صرف یہ ہے کہ اختیار ملے، فنڈز وافر ہوں اور پھر بھی ایمانداری کی مثال قائم کی جائے۔ ایسا نہیں کہ دیندار ہوتے ہوئے اچھا کاروباری یا امیر ہونا منع ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک کارکن کی، بے لوث خدمت کی، جس نے زندگی بھر صرف اپنی جماعت تحریک کا سوچا، خود اپنے بارے نہیں۔ دوسری جانب دینی جماعتوں کے بڑوں، ان میں موجود ایسے افراد کہ جنہیں اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو اپنی زندگی کسی تحریک کو وقف کر دے، بے لوث ہو کر ہمہ وقت جماعت اور تحریک کی سربلندی کے لیے سرگرم رہے۔ کبھی تھوڑا وقت ملے تو اس کے حالات پر بھی نظر ڈال لیا کریں۔ یقین مانے افراد قیمتی ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے ادارے، جماعت یا تحریک کے ساتھ جڑے ہیں، باصلاحیت ہیں، تو کچھ ان کے حالات پر بھی نظر رکھیں۔ کہیں وہ تحریک، جماعت کی خاطر زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم نہیں ہو چکے۔ یہ نہیں کہ جماعت کی عمارت سے فارغ ہوئے تو ایک سوٹ کیس میں روانہ ہونے والے اس درویش کو کسی نے زندگی بھر بعد میں کسی نے پوچھا تک نہیں۔ وہ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کے ساتھ انٹرویو میں پتہ نہیں کس جبر کے ساتھ قرض کا ذکر کر رہا ہے۔ سید منور حسن کے اثاثے، یقین مانے جہاں اس مرد درویش نے ایمانداری، بے لوث جماعت کی خدمت، یہ ایک روشن مثال ہے۔ وہ اہم رہنما بعد ازاں امیر جماعت رہے۔ ہر کوئی ان سے ملنا اور انہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوگا۔
لیکن شاید کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا ان کے وسائل اس سب کی اجازت دیتے بھی ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے تو جو کچھ تھا جماعت کی خدمت میں لگا دیا اور اپنے لیے کوئی اثاثہ نہ بنا سکے۔ سید منور حسن کا روشن کردار دینی جماعتوں، دینی اداروں اور دینی طبقے کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اگر کوئی باصلاحیت ہے، بے لوث ہمہ وقت سرگرم تحریک ادارے یا جماعت کے لیے زندگی وقف کر بیٹھا ہے تو اس کی قدر کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ زندگی کے آخری ایام میں یوں اظہار کرنے پر مجبور ہو کہ مجھ پر قرض ہے، کسی کو مجھ سے ہمدردی ہو تو رابطہ کر لے۔ ایسے دینی جماعتوں، اداروں اور تحریکوں سے منسلک باصلاحیت نوجوانوں، بے لوث ایماندار عہدیداروں کی قدر کریں۔ افراد کے متبادل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اپنی صلاحیتیں وقت اور خلوص وقف کر بیٹھا ہے تو اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا اس کے احباب کا بھی فرض ہے۔ کتنے ہی باصلاحیت ہیرے جب ان کو گھریلو مجبوریوں نے جکڑ کر رکھ دیا تو وہ تحریک و جماعت کی بجائے معاش کے لیے فکر مند ہو گئے۔ جن کے منسلک ہونے سے جماعت ادارہ مضبوط بن جاتا وہ ساتھ نہ چل سکے اور ان کی جگہ خوش آمدی، نو دولتیے اور کم صلاحیت کے حامل افراد نے بھاگ دوڑ سنبھال لی، اور شاید یہی ہمارے ہاں دینی جماعتوں، اداروں اور تحریکوں کے زوال کے سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں باصلاحیت افراد کو منسلک نہیں رکھا جا سکا۔